فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مضمون نظر سے گزرا. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کتنے درد بھرے انداز میں لکھا ہے, کتنی تڑپ کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. کیا ان کے دل کے اندر تڑپ ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے. لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو جگر ہوتا تو بعید نہ تھا کہ وہ بھی شق ہو جاتا, اگر درختوں کو آنکھیں ہوتی تو عجب نہ تھا کہ وہ بھی آنسوؤں کا دریا بہا دیتے, اگر زمین کو زبان ہوتی تو کیا عجب کہ اس کے نالہ و فریاد سے کرۂ ارض میں کوہرام برپا ہو جاتا, اور اگر درندے ان انسان نما درندوں کو دیکھ لیتے تو شاید وہ بھی شرمسار ہو جاتے, اور درندگی میں صہیونیوں اور ان کی موافقت کرنے والوں کی بالادستی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے. اس خوں آشامی, ظلم و بربریت, قتل و غارت گری کی وجہ سے جو اس وقت غزہ میں جاری ہے, جس کو سالہ سال سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کے نام نہاد بے حمیت, کوتا ہمت, ضمیر فروش اور منافق نام نہاد مسلم حکومتوں نے ایک ایسے قید خانے میں تبدیل کر رکھا ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے. لیکن دوستو, سلامتی ہو غزہ کے ان مجاہدین پر جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کے شجر طوبہ کو سینچنے کا عزم کر رکھا ہے. 100,000 رحمتیں ہوں ان شہدائے راہ حق پر جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دین حق کی سرخروئی کے لیے نچھاور کر دیا ہے. لاکھوں سلام شوق پہنچے ان معصوم نونہالوں پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی معصوم جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. اور اسی قدر لعنتیں ہوں ان صلیبی اور صہیونی ظالموں پر جو دین و اخلاق اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر اپنی خو آشامی کی خو پوری کر رہے ہیں, اور ان خوف خدا سے عاری اور ہمت مردانہ سے خالی مسلم حکمرانوں پر جن کے سینوں میں شیطان نے دل کے بجائے پتھر کی سل رکھ دی ہے, جن میں سے بعض علل اعلان یا خفیہ طور پر اسرائیل کے ہمنما ہیں اور بدترین قسم کی برادر کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں. بار الہا اپنے ان مظلوم بندوں پر رحم فرما جن سے مغرب و مشرق کی عداوت صرف اس لیے ہے کہ وہ تیرے پاک نام سے نسبت رکھتے ہیں. اور پروردگار ہلاک و برباد فرما ان شقی و بدبخت حکومتوں کو جو بے قصور انسانوں کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں یا ان میں مددگار ہیں. تو دوستو, سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتھے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے, انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا یعنی اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ یا صہیونی مصنوعات کا بائیکاٹ جو ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تاریخ کو تو ہم سے پہلے افریقی لوگوں نے یعنی افریقی عوام نے, افریقی اقوام نے ہم سے پہلے اس کا تجربہ کر لیا ہے انہوں نے. اور آپ دیکھیں کہ آج افریقی ممالک میں امریکی اور صہیونی مصنوعات کو سپر مارکیٹوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے, یعنی جگہ نہیں دی جاتی ہے ان کو. تو کیا یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ناجائز بہتے ہوئے لہو کی پاسداری نہ کر پائیں؟ تو کہنے میں تو یہ بائیکاٹ کا مشورہ دینا جو ہے بہت آسان ہے, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ گھروں میں جن یعنی
اشیاء کو، جن برانڈیز اشیاء کو استعمال کرتے ہیں یا اس کے استعمال کے وہ عادی ہو چکے ہیں، تو ان کو ترک کر دینا ان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں دشواری اور مشکل کا باعث ہو سکتا ہے، اور باعث ہوتا بھی ہے۔ لیکن پہلے ہمیں طے کریں کہ ہم پہلے اس کا متبادل تلاش کریں گے، پھر اس کے بعد ان اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ دیکھیے دوستو، ہمارے سامنے یہ دشواری تو موجود ہے، یعنی اگر ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں تو اس کا ترک کر دینا ہمارے لیے دشواری کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ جب سامنے ایک عظیم مقصد ہو، ہمارے سامنے نبی کی حرمت و ناموس کا احساس ہو، اور دین اسلام کی برتری اور بالا تری کا پاس و لحاظ ہو، اور ہمارے سامنے اسلامی بھائیوں کا بہتا ہوا لہو ہو، معصوم بچوں کی چیخ و پکار ہو، اور معصوم بچوں کا بیجا بہتا ہوا خون ہو، اور دینی غیرت و حمیت کے تحت ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہو، اور باطل سے جہاد میں مقدور بھر اپنا حصہ ڈالنے کا خیال ہو، تو یاد رکھیں کہ مشکل ترین چیزیں بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ بائیکاٹ تو ہے، یہ بائیکاٹ تو ایک پھر معمولی درجے کی چیز ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ آج سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے جو ہمارے گھروں میں روزمرہ استعمال ہوتی ہیں۔